11 محرم الحرام نو سیداں دے خیمے وچوں قیمتی سامان لٹن تو بعد جدو خیمیاں نو اگ لا کے آواز دیتی گئی ہے، سواریاں بٹھا دیتیاں گئیاں، چلو اہل بیت مصطفیٰ انہاں تے اتے سوار ہو جاؤ، اپنے آپ نو قیدی تصور کرو۔ ایک لمحے واسطے سوچے آجے پنڈی بھٹیاں، جلال پور بھٹیاں یا جناب اعلیٰ کسے بھی دنیا دے کونے وچ بڑے بڑے تسی ظلم تے جناب اعلیٰ بربریت دیکھی ہونی، کسے دا بھائی، کسے دا بیٹا، کسے دا بچہ، کسے دا بھانجا بھتیجا شہید کر کے مار کے نہ حق دنیا چلی گئی، لیکن اتنا حق تے دینے نے کہ چلو جی مار کے جا رہے ہیں، چلو دفنا لو۔ اہل بیت نبوت دے چراغ ہون بھی 72، انہاں میں شبیہ رسول جناب علی اکبر بھی ہون جنہاں نو دیکھ کے رسول اللہ دی یاد آ جائے، انہاں میں جناب قاسم جیسی ہستی بھی ہوئے ہیں جو مولا حسن دی نشانی ہوئے ہیں، ان دے اندر حضرت عباس بھی ہوئے جن دی صورت ویکھو تے مولا علی دی یاد آ جائے، انہاں جناب اعلیٰ مولا حسین بھی ہون جنہاں نو ویکھو تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے علی پاک دوواں دی وجاہت نظر آئے، اے پاکیزہ ہستیاں موجود ہون تے پھر جناب اعلیٰ دفنامن دی اجازت بھی نہ ملے جناب حضرت زین العابدین نو اور پاک سید زادیاں نو اتنی اجازت بھی نہ ملے اپنے شہیداں نو دفنا لو، ایسے عالم دے اندر جناب قیدیاں دے قافلے نو لے جایا جائے تے بے ساختہ سیدہ زینب پاک منہ مدینے ول کر کے آکھن یا محمد آہو صلی علیک اللہ ہادا حسین بالاراہ مزمل بالدماہ مقطع الاعضاہ۔ میرے نانا جی تواڈے تے لکھاں سلام ہوئے، اے ویکھو تواڈا حسین تواڈے سینے تے کھیڈنا لو تتی ریت تے ستا ہے نانا جی، عید تے نویں جوڑے پاون والا، اے ویکھو مزملم بالدماہ خون دی چادر پا کے ستا ہے، نواں کفن بھی کوئی نہیں آجے نو ملیا، نانا جی جن دی گردن چم دے سو جنہاں نو سنگ دے سو ایک چمڑا ہوندا ہے، ایک کسی دی خوشبو لے کے سنگڑا ہوندا ہے، یہ حضور جنہاں دے بالاں نو چہرے نو سنگ کے فرماون مینوں انہاں وچ جنت دی خوشبو آندی ہے، جنہوں سنگ دے ہو مقطع الاعضاء گردن کٹ گئی ہے۔ میرے نانا جی یہ سارا کچھ دیکھ کے تواڈی آلہ آل نہ دین چھوڑ رہی ہے، نہ تواڈی شریعت دے خلاف کوئی گل کر رہی ہے، بلکہ ہون بھی کہہ رہی ہے صلی علیک اللہ، تواڈے تے لکھاں سلام ہون، چلدی ہوا نوں بھی یہی پیغام ہے، اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام، اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مار کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے سلام تے ہیں تاجدار ختم نبوت۔ بس ساڑھی اتنی گزارش، اتنی بڑی آزمائشاں آلے نبی نے دیکھیاں، رسول اللہ دین نو کانڈ نہیں کی، ایک نکے جے پرچے نو سن کے بندہ آکے ہمارا لبیک سے تعلق نہیں، ایک چھوٹی جی تڑی سن کے آکھا جی یہ مولویوں کا کام ہے، یہ پیروں کا کام ہے، اور نیک بختو وقت سارے نہ گزر جانا ہے، مر اس دنیا تو ممتاز حسین قادری جیسے نے بھی جانا ہے تے مر اس دھرتی دے تو مشرف جیسے نے بھی جانا ہے، لیکن مرن اچ فرق ہے، ایک مردار ہو کے مردہ ہے، ایک شہید ہو کے مردہ ہے، لہذا جناب دی مرضی ہے کہ جناب کی تھے کھڑے میں، دنیا دے اندر حکمرانہ دی چمچگیری کر دے مولوی بھی مر گئے، کوئی پوچھن والا نہیں، فاتحہ پڑھن والا نہیں، تے دنیا تو جان دا انداز وہ بھی ہے جو قبلہ امیر المجاہدین دا ہے،
کہ لاہور دیاں سڑکاں تنگ پہ جان، مینار پاکستان دا دامن چھوٹا پہ جائے، جس طرف دیکھو انسانی سر نظر آئیں، ایک ویڈیو بھی ایسی نہیں ہے جن پورے بندے سمائے جا سکن. کیوں؟ اس واسطے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. اور دوسری گل، کچھ دن پہلے ایک انٹرویو دی وجہ تو بڑے بڑے لوگ امیر محترم کے خلاف بکبکارے کر رہے سن، تے جس ٹائم انہوں دے گے وہ ساری کٹ وڈ ڈالے یا جو بھی رنگ پیش کیتا گیا لوگوں نے جس طریقے کار نال سمجھا، جدو توجہ دلائی گئی تے ساڑھے امیر محترم نے یہ نہیں کیا کہ میرے کل فلاں 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 کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب حوالیاں دے انبار کہ جناب اے گل کر رہے ہیں. انہیں کہ یار وڈیاں دی گل تے اور وراء الورا میرے آقا مولا تے صحابہ اور اہل بیت اطہار دیاں گلاں تے وراء الورا، اسی تے اس گل دی خلاف ورزی بھی نہیں کر سکتے جو کہ امیر المجاہدین نے کی. فرمایا ساڑھے مرن تو بعد بھی جیوندیاں نہیں، ساڑھے مرن تو بعد بھی ساڑھی کوئی گل تو انہوں لگے کہ جو کہ امیر المجاہدین دی گل نال ٹکراندی ہوئے تے پھر یہ سمجھنا کہ ساڑھے تو غلطی ہو گئی ہے. بابا جی نے جو آکھیا حق آکھا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. حسینیت 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 یزیدیت، یزید تے بھی لعنت تے یزیدیت تے بھی، اس دور دے یزید تے بھی لعنت تے آج دے دور دے یزید تے بھی لعنت. تحریک لبیک یا رسول اللہ تو انہوں حضور دے دین مل بلا رہی، اور حضور دے دین نو تخت لے آن واسطے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش تساں بھی کرو، اسی بھی کرنی ہے. مالک سانو سارے نو کردار حسینی اپنان دی توفیق عطا فرمائے. خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہیں یہاں، کلمہ حق اٹھا کے دے سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت پاک سے. گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. تاجدار ختم نبوت میرے آقا حسین نال محبت ساڑھے ایمان دا حصہ ہے. میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے چوں تے میں حسین چوں. اس حسین کریم دے نعرے لانا ساڑھے ایمان دا حصہ، جن دے بارے جو حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ.
تے ایک چیز کنفرم ہے، باقی جماعتوں میں باقی لوگوں میں تحریک لبیک کہ لوگ صرف رسمی یزید تے لعنت پاندے نے تے او بھی پرانے یزید تے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ 1450 سال پرانے یزید تو لے کے 2025 تک دے ہر یزید دے اتے لعنت بھی پاندی ہے تے ان دے مد مقابل مولا حسین دے کردار دی گل بھی کر دی ہے۔ او کسی نے مزاج دے خلاف ہوئے، او کسی دی طبیعت تے گران گزرے، سانو اے دے نال کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اسی لوگاں نو دکھان واسطے کربلا سنانے ہیں، نہ سانو لوگاں نو خوش کرن واسطے ذکر امام علی مقام کرنا آندا ہے۔ اسی ذکر اہل بیت کرنے ہیں اپنے ایمان دا حصہ سمجھ اپنے دل نو راضی کرن واسطے۔ ساری رات ساڑے اگے آل نبی دے نعرے لاؤ، ساری رات ساڑے اگے اہل بیت اطہار دے نعرے لاؤ، مولا علی پاک دا ذکر کرو، پنجتن پاک دا ذکر کرو، ساڑے متھے دے وٹ نہیں آنے۔ ساری رات ساڑے اگے صحابہ کرام دے نعرے لاؤ، ساڑے متھے دے وٹ نہیں آنے۔ شاہ جی دے سامنے کوئی آ کے، اور جڑے لوگ کہندے ہیں نا کہ ہمارے منہ کے سامنے آ کے لبیک لبیک کہتے ہو، کیا ہم کافر ہیں، ہم یہودی ہیں، فلاں ہیں؟ تو بھئی ساڑے منہ تے آ کے تھے کہہ کھڑا ہو کے نعرے لا لبیک دے، تو ساڑے سامنے آ کے نعرے حیدری لا، تو ساڑے سامنے آ کے اہل بیت اطہار دے نعرے لا، ایتھے منہ دے سامنے آ کے نعرے تحقیق لا، سانو کوئی پریشانی نہیں۔ اے ساڑے صدر سینہ صاحب بیٹھے انہاں دے آ کے جناب بالکل کان جناب اپنا منہ جناب ایتھے نال لا کے تو بالکل نعرے لا، تو جناب آ کے بھئی نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق یا کوئی بھی نعرہ پاکان امت دا، سانو کوئی پریشانی نہیں۔ کیوں؟ ساڑھے بابا جی فرمانے سن، نہ شبم نہ شب پرستم، نہ اسی کالیاں نہ کالیاں گلاں کرنے ہاں، اسی چمک دے ہوئے محبوب دے غلام ہاں تے گلاں بھی چمک دیاں ہوئی ہیں۔ لہذا اس کریم حسین دا نظام دی جن دے واسطے آپ میدان عمل تشریف لے کے آئے، جن دی خاطر آپ اتنے بڑے سخی، ایک موقع تے آپ شکار کر دے مدینے دے مضافات تشریف لے گئے، مولا حسن پاک، مولا حسین پاک تے حضرت عبداللہ بن جعفر تیار، حضرت اونو محمد دے والد گرامی، سیدہ زینب پاک دے شوہر نامدار، مائی صاحبہ نو کہندے نے مائی صاحبہ مسافر ہاں، بھوک لگی ہے۔ پہلے تو انہیں بکری دا دودھ چویا پیش کیتا، پھر اور کوئی شے نظر نہیں آئی، ایک کوئی بکری سی، انہیں کہا جی انہوں تسی پھر ذبح کرو تے میں پھر بنا کے دینی ہے تو انہوں کھانا۔ اس مائی صاحبہ دی کو بکری انہوں ذبح کرایا، واقعہ نے خود ہی اپنے ہتھاں نال تکبیر پڑھی، کھانا جس ٹائم بن کے سامنے آیا کھادا، تے آپ نے فرمایا مائی صاحبہ کدی مدینے چکر لگے نا تے فرماندے نے میرا نام حسن ہے، ایندا نام حسین ہی تے ایندا نام عبداللہ بن جعفر ہے، ساڑھے کو لانا کدی۔ وہ عرب دے لوگ ویسے سخی، کھانا انہوں نے کھلایا، مائی بھی بول گئی کی معاملات نے، حالات مائی دے خاندان تے تلخ آئے تے بکریاں دیاں مینگنیاں وغیرہ یا اونٹاں دی لید وغیرہ وہ بالن وغیرہ واسطے ویچن واسطے لوگ نکلتے سن اس دور، وہ لے کے آئی کسی پوٹلی دے اندر وہ ویچن واسطے، تے مدینے دے چو گزر دے آیا مولا حسن نے پہچان لیا کہ تے وہی مائی ہے جنہیں ساڑی خدمت کی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرمان دے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، مسجد در و دیوار گواہ جان تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تاجدار ختم نبوت۔ آپ فرماتے ہیں بھائی صاحب آپ چھاڑیا میں نو
کہندی نہیں شہزادے آ فرمایا میں وہی ہاں جنہیں تھوڑے گھروں کھانا کھادا، میں تے میرا بھائی حسین تے ساڑھے چچا دے بیٹے جناب عبداللہ بن جعفر تیار گھر لے گئے، مائی صاحبہ نو جناب کھانا کھلایا، کپڑے آندے جوڑے دیتے، 1000 بکریاں دیتی، 1000 درہم دیتے تے فرمایا ماں جی کلہ میری خدمت نہیں سی کیتی، آؤ تو انہوں میں لے کے چلنا حسین کو، مولا حسین کو لے کے آئے، فرما بھائی جان یاد ہے مائی صاحبہ کل گئے سائنہ ساڑھے واسطے خدمت کیتی، اپنی بکری ذبح کیتی، مولا حسین نے فرما جی بالکل یاد ہے، آکھا جی کرو خدمت، 1000 بکریاں انہاں دیتیاں، 1000 درہم انہاں دیتے، نالے خدمت جوڑے چھوڑے، انہیں کہا جی پھر چلیے پھر در عبداللہ بن جعفر تیار کل بھی، کیونکہ مائی صاحبہ اتنی دور تو آئیاں نے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول اللہ تو بعد صحابہ تے اہل بیت سب تو بڑے سخی، حضور تو بعد سیرت نگار کے اندر سب تو زیادہ حضور دے خاندان کوئی سخی سی تو حضرت عبداللہ بن جعفر تیار اس حد تک جڑا باغ صدقہ کرے تے جناب باغ دے وچ رہن والے جناب ساریاں چیزاں بھی صدقہ کر دیندا ہے، بمائے ہوندے ایک بندے نے کہا جی کوئی کھجور دا ایک باغ ایک درخت منگیا، انہیں کیا یار سارا باغ ہی لے لے، انہیں کہا جی ایڈے بڑے باغ نو میں کیویں نظام سنبھالاں گا، فرمایا جا باغ بھی دیتا ملازم بھی دیتا، ایڈے بڑے سخی انہاں کو لے کے آئے، فرمایا بھائی جان یاد ہے مائی صاحبہ نے ساری خدمت کی تھی، میں کہا جی بالکل، کون جناب، انہیں کہا جی تسی کی دیتا، انہیں کہا جی 1000 بکریاں 1000 درہم میں دیتے، اتنے مولا حسین نے دیتے، اتنے جوڑے اسی دیتے، اتنے مولا حسین نے دیتے، انہیں کہا جی چلو تسی تے پھر سردار جنت ہوئے نا، نہ بھی دیو تے چل دے کام، انہیں کہا جی چلو اس طرح کرو کہ 2000 بکریاں میرے طرفوں تے 2000 درہم میرے طرفوں، تے سیرت نگار کہندے نے جدوں مائی مدینے وڑی سی سب تو زیادہ غریب ہوئی سی، جدوں نکلی سی سب تو زیادہ امیر ہوئی سی، اے ہے میرے مصطفیٰ دا گھرانہ، اے ہے میرے کریم آقا دا گھرانہ، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، سیدہ علی حسین اور حسین، سیدہ علی حسن اور حسین، سیدہ علی حسن اور حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، تاجدار ختم نبوت، توجہ او گھرانہ اتنا سخی جنہ دی سخاوت دی مثال کوئی، تے استاد ساڑھے فرمانے ہونے سن جو ظاہری طور تے تو انہوں گلنا عجیب لگن صحابہ کرام دیاں یا اہل بیت اطہار دیاں، انہوں نے تمام اپنے انسانی تقاضے تہاڈی اصلاح واسطے ظاہر کر دیتے کہ یار اگر رنجش ہو جائے تے اسلام دا معاملہ آئے پھر کی کرے، اگر رنجش ہو جائے تے صلح دا تے دشمنی دا معیار کی رکھنا ہے، اے معیار صحابہ کرام تے اہل بیت اطہار تو سکھن دی لوڑ ہے، مجھے بولو سکھن دی لوڑ ہے، اور ساڑی قوم جنہیں لایا گلی ہوندے نال ٹور چلی، اے کوئی عقل مندی نہیں، دین دا معاملہ آئے ایک بندہ ذمہ داری تو اترے ہے تو دوسرا ذمہ دار آیا، انہیں اس بنیاد تے غصہ کر لیا کیونکہ میں عمارت تو اترے ہویا لہذا فلان نال میں نہیں چلنا، میں انہوں نال گل کراں، قبلہ جدو دین دا مسئلہ آئے اے عمارت چھوٹی چیز ہے،
مولا حسن علیہ السلام کو اتنی بڑی سلطنت سی جو حضرت فاروق اعظم پاک دے مبارک زمانے دے آخری دورے جو فتوحات سن اس تو بھی زیادہ، اس ساری فتوحات دا علاقہ مولا حسن دے زیر تصرف ہوئے، فوج بھی مضبوط آپ کو ہوئے، پیسہ بھی ہوئے اور حقدار بھی آپ ہونا حکومت دے۔ جس ٹائم اپنا لشکر لے کے حضرت معاویہ دے سامنے آن، ایک دن بھی نہیں سی ٹک سکتا سامنے لشکر حضرت امیر معاویہ دا، لیکن حضرت امام حسن اس واسطے فرمان کہ میں اپنی حکومت چھوڑ سکنا لیکن حضور دی امت دا لہو گردہ ہویا نہیں دیکھ سکتا۔ حکومت چھڑ دیتی، مقام بھی اچھا مولا حسن دا، اچھی بولو، مرتبہ بھی مولا حسن دا اچھا، شانہ دے لحاظ نال، خاندانی وجاہت دے لحاظ نال حضرت امیر معاویہ دا کسے طریقے کار نال بھی حضرت امام حسن پاک نال اسی تقابل نہیں کر سکتے۔ اتنیاں شانہ بلند ان دے باوجود جدو دین دا مسئلہ آیا حکومت چھوڑ دیتی، حضور دے دین کنڈ نہیں لگن دیتی۔ تھوڑا آگے آؤ، ایک کردار ہے مولا حسن دا۔ حضرت امیر معاویہ دی گل ایک سنا دیا، جنگ صفین دی تیاری ہو رہی سی، ادھروں بھی تیاری، ادھروں بھی تیاری، تے حضرت معاویہ نو خط لکھیا روم دے بادشاہ نے، انہیں کہ میں نو پتہ لگیا تسی علی دے مقابلے لشکر کٹھا کر رہے ہو، ادھروں بندے تگڑے نے، ظاہر ریاستی مشینری ہے، سارا کچھ ہے، تے میں 1,00,000 فوج تو انہوں دے سکنا، اگر تو انہوں بندے چاہیے دینے تے میں نو تسی دسو تے میں فوج میری نیڑے ہی ہے تے میں شام بھیجنا تے رل کے حملہ کرو، اللہ اللہ خیر صلاح، تے تو آڈا بھی بدلہ پورا ہو جائے، ساڈا بھی علی دے اتے بڑا غصہ ہے، اسی بھی اپنا غصہ کٹ لئیے۔ اس سے ہی خط دی دوسرے پاسے حضرت معاویہ نے جواب لکھوایا، فرمایا اور رومی کتے، اے میرا تے میرے چاچے دے بیٹے دا آپس دا جھگڑا ہے، جے تو علی دی طرف لڑن واسطے آیا، سب تو پہلے علی دے جھنڈے تھلے تیرے خلاف جڑا بندہ کھڑا ہوئے گا اندھا نام معاویہ بن ابی سفیان ہوئے گا۔ اسیاں نے اختلاف رکھو لیکن اختلاف دے اندر کچھ اصول بھی رکھو، اختلاف رکھو، اختلافات دے اندر کوئی حداں بھی رکھو، یہ نہیں ہے کہ تھوڑی جی گل دوتے اختلاف ہویا تو کفر اسلام دا مسئلہ بنا لے۔ آگے چلیے، مولا حسین حضور دے دین واسطے مدینہ پاک چھوڑ کے، مکہ پاک چھوڑ کے، صحابہ اکرام دیاں مبارک قبراں چھوڑ کے، سید 2 محرم نو کربلا پہنچے، 10 محرم نو سید نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، تے جس ٹائم آخری خطبے دے اندر آپ نے فرمایا، میرے نانا جان نے فرمایا، مرّا منکم سلطانن جائرن، جڑا تواڈے وچ ظالم بادشاہ ویکھے پھر انہوں ہاتھ نال تے زبان نال منع نہ کرے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، قیامت دے دن جتھے اللہ ظالم بادشاہ نو بھیجے گا، چپ رہ کے مطمئن رہن والے نو بھی نال بھیجے گا۔ فرمایا مینوں اے حدیث ایتھے لے کے آئی۔ آپ نے فرمایا کیا تسی نہیں دیکھ رہے کہ یزید مستحلن لحرم اللہ دے وچ داخل ہے، اللہ دے حلال نو حرام تے حرام نو حلال کر دے؟ کیا تسی نہیں دیکھ دے کہ ناقضن لعہد اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ دے وعدے توڑن والا ہے؟ کیا تسی نہیں دیکھ رہے مخالفن لسنت رسول اللہ، یہ حضور دی سنت دا مخالف ہے؟ انہوں نے کہا جی کو حلے یا بیعت کرو یا مرن واسطے تیار ہو جاؤ۔ تے آپ دا اپنا شعر ہے، آپ نے فرمایا لو کانت الابدان انشئت للموت فقتل فی سبیل اللہ بالسیف افضل، اے بدن اگر موت واسطے بڑے نے تے یقیناً موت واسطے بڑے نے، پھر اللہ دے رستے وچ تلوار نال ٹوٹے ہو جانا سب تو چنگی موت ہے۔ سید آئے میدان دے اندر، آؤ ایتھے تک ہون گل سارے سننا بھی چاہندے نے، کرنا بھی چاہندے نے کہ جناب تفصیل نال کربلا بیان ہوئے، کوئی مولوی سنا کے چلا جائے تو سن کے چلے جاؤ، عمل کنے کرنا؟ جدوں اپنے دور دے اندر کربلا بپا کرن دا ویلا آوے، اس ویلے میدان وچ کنے لینا ہے؟ اس ویلے کہنا شاہ جی یہ تہاڈا کام ہے، تسی مذہبی لوگ ہو، ہم تو شریف لوگ ہیں۔ اس ویلے کہنا جناب شینا صاحب جناب تہاڈے کم نے، مہربانی کرو ساڈی جان چھڈو، اسی درویش لوگ۔ آئیے مولا حسین نے فرمایا لو کانت الابدان انشئت للموت فقتل فی سبیل اللہ بالسیف افضل۔ ترجمہ کریے اگر وارث شادی بولیے کہ جے کر یار نام دا ملے تانا
جھولی پالیے تھل سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی ہاں چھوٹا لے لئیے پیچھان ہٹیے نا۔ مولا حسین میدان کربلا دے اندر کھانے سامنے واری واری اپنے ساتھیاں نو جاندہ دیکھ رہے نے۔ آخر کار جدوں اپنی مبارک باری آئی ہے آپ نے خیمے وال پلٹ کے دیکھے تے مبارک اکھاں جناب آلہ جس ویلے تر ہوئیاں سیدہ طیبہ بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہا آپ نے جناب آلہ آئیے تشریف لے حضرت صاحب آپ نے جناب اعلیٰ فرمایا او میرے شہزادے بھائی او میرے شہزادے ویر خیر تے ہے حیرت اللہ اپنے پیچھے پلٹ کے کیوں دیکھے آؤ جناب اعلیٰ امام علی مقام نے فرمایا میں علی اکبر نو بھیجے آپ نو محمد نو بھیجے آپ بھیجے جناب اعلیٰ سارے نو روانہ کیتا میں آپ کیتا اج میری باری آئی روانہ ہومن دی تے کوئی نظر نہیں آ رہا جڑا میں نو ہی روانہ فرمائے سیدہ زینب پاک نے فرمایا میرا بھائی بیٹھ اج علی پاک دی طرح تیرے سر تے دستار میں خود بننا اماں فاطمہ بن کے تیرا متھا میں آپ چمہ بھائی حسن بن کے تیرے کندھیاں دے ہوتے تھپکی میں آپ دے ماں جا میرے شہزادے میدان دے اندر مولا حسین تشریف لے کے آئے تیاری کر کے پوری شان دے نال اپنے بیٹے جناب زین العابدین پاک نو سید سجاد نو فرمایا او میرے شہزادے میرا قافلہ تیرے حوالے میرا قافلہ تیرے حوالے میری بیٹی سکینہ دا خیال رکھنا دے کہہ کے امام علی مقام میدان میں تشریف لے آئے لڑدیاں سینکڑا یزیدیاں نو آپ نے واصل جہنم کیتا حتیٰ کہ فوجائیں جی پیچھے دوڑیاں جو شیر دے حملے نل گدڑ دوڑ دینے حتیٰ کہ جناب اعلیٰ جدو نماز دا وقت تنگ ہوئے لگا سید سواری تو اترے تیمم کیتا نماز نیتی جدو نماز نیتی میں نو تے تو انو پیغام دے گئے او میرے غلاموں چل دے پکھیاں میں نمازاں چھڑنا لے او میری چل دے تیرہ میں نماز ویکھو ہے نا سوچنا لگا سید چل دے تیرہ میں نماز نہ چھڑے تے اسی چل دے پکھے تے ایسیاں نماز چھڑ جائی ہے نا زیادتی ایس واسطے جے کلمہ پڑھے آئے تے کلمے آلہ وعدہ اللہ نل کیتا ہوں دے نبی نل کیتا تے پھر آؤ جناب اعلیٰ مولا حسین دی طرح وعدہ نبھاون دا فن بھی سکھو کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا پڑھیے سید نے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے دین محمدی کے میرے آقا حسین نے میدان کربلا دے اندر وعدہ نبھایا حتیٰ کہ نماز نہیں تھی آپ نے تیمم کر کے پہلی رکعت دا پہلا سجدہ تے جے آکے جناب اعلیٰ شمر نے آپ دے کنھیاں تے گھٹنا رکھ کے جدو خنجر چلانا شروع کیتا خیمے دے دروازے تے پردے تو خیمے دے اس پردے دے جناب اعلیٰ سراخاں تو سیدہ طیبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا تے سیدہ سکینہ پاک کے منظر دیکھ رہی ہوں جدو گردن دے ہوتے خنجر چلن لگا بے ساختہ حضرت سکینہ کہنیاں یا بتا ہو میرے بابا جان اتنی آواز سنی سیدہ زینب پاک نو لپٹ کے کہنیاں اماں جان پھپھی امی دیکھو نا میرے بابا شہید ہو گئے فرمایا میری شہزادی انہاں دی کی جرت تیرے بابا نو مار سکن ویک تیرا بابا تے نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھدا نظر آ رہا ہے تیرا بابا نہیں مر سکدا ویک ہوندی زندگی تے ہوتے نیزے تے بھی قرآن پڑھ رہا جناب اعلیٰ اے منظر دیکھ کے صدیاں بعد حضور دا غلام بولے
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت جناب عالم میرے مولا حسین نو کے نیزہ دے ہوتے قرآن جس ویلے پڑھے آئے تے عاشق بولے قرآن سے ہے نسبت تیری اور ناتی کے قرآن تو انہوں کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا، وہ نو کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا۔ ایک اور بولے آپ بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لوٹا دیے ہیں سید نے کربلا۔ تاجدار ختم نبوت ایک اور بولے کہ حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت رہے جاری جو نیزے پر تلاوت رہے جاری جو نیزے پر تلاوت۔ تفصیلی 10 محرم میں نہیں جا رہا، ایک جھلک صرف 11 محرم دی میں توڑے کے پیش کر کے اجازت چاہوں۔